إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام على أيها الذين آمنوا أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. میرے محترم مومنین، بار دیگر سب سے پہلے اپنے آپ سے، پھر آپ بہترین مومنین محبین اہل بیت سے تقوی الہی کی سفارش و گزارش کی جاتی ہے. ہمیشہ معاشرہ میں اللہ کی تقوی کو اپنائیے، گناہ سے ڈریے اور بلائی کی طرف قدم بڑھائیے، اور یہی توشہ آخرت ہے. میرے محترم مومنین، حالات حاضرہ آپ کے سامنے ہیں. حکومت کے ساتھ، فریق کے ساتھ جو ایک معاہدہ ہوا تھا وہ بھی آپ جانتے ہیں. تو اس حوالے سے، معاہدہ کے حوالے سے، عہد و پیمان کے حوالے سے، ہم من حیث مسلمان ہونے کی حیثیت سے نقطۂ نظر قرآن کا، احادیث اسلام کا تھوڑا بیان کر کے پھر حالات حاضرہ کی طرف آ جاتے ہیں. خدا نے جن اچھے خصوصیات اور صفات کو ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک وفا بعہد و پیمان ہے. معاہدہ کے اوپر وفا کرنا ہے، عہد و پیمان کے اوپر وفا کرنا ہے، وعدوں کو نبھانا ہے، ان کے اوپر عمل کرنا ہے. یہ قرآن نے روایات و احادیث میں یہ خصوصیت مومنین کی خصوصیت قرار دی گئی ہے. اور جو معاہدہ کے خلاف ورزی کرنا، عہد و پیمان کے خلاف ورزی کرنا، عہد و پیمان شکنی کرنا، نہ نبھانا، یہ کافروں کا، منافقین کا، مشرکین کی خصوصیات میں سے ہے. چونکہ اس لیے اسلام نے زور دیا ہے عہد و پیمان پر عمل کرنے سے معاشرہ میں لوگوں کے آپس میں اطمینان پیدا ہوتا، اعتماد پیدا ہو جاتا. عہد شکنی کرنے سے، عہد و پیمان کے اوپر عمل نہ کرنے سے بد اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے، اطمینان قلبی پیدا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے. اور یقیناً یہ عہد و پیمان کے اوپر عمل کرنا ایک اسلامی حق بھی ہے اور ایک انسانی حق بھی ہے. اسلام کا تقاضا بھی ہے، انسانیت کا بھی تقاضا ہے کہ اپنے عہد و پیمان کے اوپر، اپنے معاہدہ کے اوپر، اپنے وعدوں کے اوپر عمل کرے. اس کے لیے ہمارے پاس بہت سی روایات ہیں جس میں فرمایا گیا کہ 3 مورد ایسے ہیں جہاں نہ مذہب کا لحاظ رکھو، نہ عقیدہ کا لحاظ رکھو، نہ نیک و بد کا لحاظ رکھو، اس کے اوپر عمل کرو. ایک مورد، پہلے مورد عہد و وفا، جس کے ساتھ بھی آپ نے معاہدہ کیا ہے، عہد و پیمان کیا ہے، وعدہ کیا ہے، خواہ وہ بندے صالح ہو، غیر صالح ہو، نیک ہو، برا ہو، مشرک ہو، کافر ہو، عہد کو نبھاؤ. یہ ایک مورد. دوسرا مورد والدین کے ساتھ نیکی کرنا. والدین خواہ صالح ہو
خواہ غیر صالح ہو، کافر ہو، مشرک ہو، والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ تیسرا، رد امانت۔ اگر آپ کے پاس کسی نے امانت رکھا ہے، خواہ وہ امانت رکھنے والے کافر ہو، مشرک ہو، صالح ہو، غیر صالح ہو، امانت کو آپ رد کر دیں۔ یہ اسلامی تقاضا بھی ہے، انسانی تقاضا بھی ہے۔ قرآن کی 2 آیت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ایک حدیث عرض کروں گا، اور سورہ رات میں ارشاد خداوندی ہے، الذین ینقضون عہد اللہ، آیت بڑی لمبی ہے، اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ ان لوگوں کے لیے قرآن کی آیت ہے، لعنت ہے اور جہنم کا بہت برا ٹھکانہ ہے، جو عہد و پیمان کے اوپر عمل نہیں کرتے، عہد و پیمان شکنی کرتے ہیں۔ یہ ایک آیت۔ دوسری آیت سورہ مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو، تمہارا ایمان کا تقاضا یہ کہ جو کچھ آپ نے آپس میں معاہدہ کیا ہے، جو عہد و پیمان باندھا ہے، اس کے اوپر وفا کرو، اوفوا بالعقود۔ ایک حدیث رسول اسلام کا، تہلک ہذہ الامۃ بنقض مواثیقہا، میری امت ہلاک ہو جائے گی، گرفتار ہو جائے گی مشکلات کا، بنقض مواثیقہا، اپنے عہد و پیمان شکنی کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گی۔ بس نہ مقصد یہ روایات اور قرآن کی آیت ذکر کرنے کا ہدف یہ تھا کہ عہد و پیمان، معاہدہ ایک مسلمان کے پاس کتنی اہمیت رکھتا ہے، اس کی اہمیت آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ تو آپ کے علم میں ہے، جس طرح دونوں فریق نے حکومت کے ساتھ 14 نکات کے اوپر ایک معاہدہ کیا، معاہدہ ہوا، اور جس معاہدہ ہونے کے بعد فوراً شیعیان حیدر کرار توری قوم نے اس معاہدہ کو اجرا کیا۔ ہماری قوم نے، ہمارے عمائدین نے، ہمارے ذمہ دار افراد نے اس معاہدہ کو اجرا کیا اور ابھی تک کرتے رہے۔ آپ کے علم میں آپ سب جانتے ہیں، دوسرا فریق بھی جانتا، حکومت بھی جانتی ہے، اور اب بھی اس قوم کا کوئی عہد شکنی کا، معاہدہ کے خلاف ورزی کا نہ کوئی ارادہ ہے، اور ہم سمجھتے معاہدہ کے اوپر عمل بھی کیا جا سکتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو فریق ہے اور جو حکومت ہے، وہ بھی تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے وعدوں کے اوپر، اپنے معاہدہ کے اوپر عمل کرے، لیکن ابھی تک فریق نے، حکومت نے معاہدہ کے کسی شک کے اوپر بھی عمل نہیں کیا ہے۔ حکومت نے وعدہ کیا تھا، ذمہ داروں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ معاہدہ کے اوپر، ہمارے مشران موجود ہیں اور بیان بھی ذمہ دار افراد نے بیان بھی دیتے رہے کہ آپ دستخط کریں، ہم 1 گھنٹے میں راستوں کو محفوظ بنائیں گے، ہم چوکیاں قائم کریں گے، چیک پوسٹ قائم کریں گے، راستہ کو محفوظ بنائیں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا اتنی بڑی مدت گزرنے کے بعد ابھی تک حکومت کے ذمہ دار افراد نے راستہ محفوظ بنانے کی کوشش نہیں کی۔ ابھی تک ذمہ دار نے، حکومت نے، ریاست نے
اس راستہ کو دہشت گردوں سے، خوارج سے پاک نہیں کر سکا، اور نہ چوکیاں بنائی گئی، نہ چیک پوسٹیں بنائی گئی، نہ راستوں کو محفوظ کیا گیا، اور یہ بات بھی سمجھنے سے سمجھ نہیں آتی ہے، سمجھ سے بالاتر ہے کہ اس معاہدہ کے بعد 20 سے اوپر خلاف ورزیاں ہوئی، مخالف فریق ابھی تک سڑکوں میں دھرنا دیے ہوئے ہیں، اور ابھی تک جب بھی چاہا لوٹ مار کا بازار کرم کرتا، جب چاہتا قتل و غارت گری کرتا، اور آپ گواہ ہیں، آپ سب جانتے ہیں یہی راستہ میں انہی مقامات پہ عام لوگوں کو بھی قتل کیا گیا، اربوں حساب سے مالی نقصان ہوا، مال کو لوٹا گیا، اور اس کے ساتھ پولیس کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، زخمی کیا گیا، اور فوجیوں کو شہید کیا گیا، زخمی کیا گیا، اور اس کے ساتھ سول انتظامیہ کے افسروں کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا۔ لیکن ابھی تک حکومت نے ان دہشت گردوں کے اوپر قابو نہیں پایا، اور اب بھی یہی راستے ان کے دہشت گردوں کے خوارج کے رحم و کرم پر چھوڑا ہے، اور ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ایک ایٹمی طاقت جو مسلمانوں میں پوری دنیا میں ایک ایٹمی طاقت ہے، یہ ایک ایٹمی طاقت 25 کلومیٹر کا راستہ کے اوپر ان خوارج سے، ان چند دہشت گردوں سے کیسا کنٹرول نہیں کر سکتی ہے؟ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اور یقیناً ان کے ساتھ نرمی برتی جاتی ہے، ان کے ساتھ مراعات دیا جاتا ہے، اور ہماری قومی سطح پر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جب تک راستے پہلی کی طرح، جس طرح پہلی بغیر کانوائی کے آزاد ربط و آمد تھا، جب تک پہلی کی طرح ربط و آمد کے لیے راستے نہیں کھولے جاتے، ان دہشت گردوں کا صفایا نہیں کیا جاتا، ان راستوں کو محفوظ نہیں بنایا جاتا، اور جو نقصانات ہوئے ان کی حساب کتاب برابری نہیں ہوتی، اس کے بعد کسی شک کے اوپر عمل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ہم نے ایک طرفہ عمل کیا، 100% ایک طرفہ عمل کیا، اور اس طرح 100% عمل کرنے کا صلہ، اس کا نتیجہ ہمیں کیا ملا؟ ہمارا مال لوٹا گیا، قتل کیا گیا، دہشت گردی ہوئی، ذبح کیا گیا، اور یقیناً اب یہ جو کانوائی ہوئی، اس کانوائی میں پولیس بھی تھے، ایف سی بھی تھے، آرمی بھی تھے، 3 فورسز موجود تھی، لیکن اس کے باوجود کانوائی کو لوٹا گیا، مارا گیا، آپس میں مال کو تقسیم کیا گیا۔ تو ہم حکومت سے پوچھتے ہیں یہ کس قسم کی کانوائی ہے؟ ہم نہیں سمجھتے یہ کوئی کانوائی ہے، ہم سمجھتے ہیں حکومت ریاست آمدن یہ ایک امدادی کانوائی ہے ان دہشت گردوں کے لیے، یہ ایک امدادی کانوائی ہے ان خوارج کے لیے۔ پولیس کے نگرانی میں، ایف سی کے نگرانی میں، آرمی کے نگرانی میں نگرانی کر کے حفاظت کے ساتھ لاؤ، اور جہاں دہشت گرد بیٹھے ہیں، جہاں خوارج بیٹھے ہیں، ان کے حوالہ کر دو۔ یہ ایسا ہوا ہمارے ساتھ، ان کے حوالہ کر دو۔ یہ ایک آپ نے ایک امدادی پیکیج دے دیا،
آپ اگر دہشت گردوں کو امدادی پیکیج دیتے، اگر ان کے ساتھ آپ تعاون کرتے، آپ ریاست کے مال سے، بیت المال سے ان کو دے دے، نہیں ان کی شیعوں کے مال سے۔ شیعوں کے مال کو آپ حفاظت کے ساتھ لے کر ادھر دے دیتے ہیں، اور گھنٹوں گھنٹوں تک، 24 گھنٹوں تک وہ مال کو کہاں سے کہاں لے جاتے، تقسیم کرتے، کاروبار ہو جاتا، کوئی خبر لینے والا نہیں ہے، ان کے حوالہ کر دے۔ پولیس بھی غائب، ایف سی بھی غائب، عربی بھی غائب۔ اور یقیناً یہ اور حکومت ہمیں بتائے کہ آپ اگر واقعاً ابھی 4-5 مہینے ہونے والے ہیں، اتنی مدت میں ایک ایٹمی طاقت اور حکومت ان چند دہشت گردوں کے اوپر اگر رٹ قائم نہیں کر سکتی ہے تو کھل کر اعلان کر دے کہ ہم رٹ قائم نہیں کر سکتے، پھر آپ کے ساتھ معاہدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے ساتھ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر جس کے ساتھ ہم بات کر سکتے، جس طرح ہو سکتا ہم ویسے چلیں گے، آپ اعلان کر دیں یا راستوں کو محفوظ بنائیں۔ دیکھیں، پہلی بھی ان علاقوں میں جہاں دہشت گردی ہوئی وہاں آپریشن کا ڈونگ مچایا گیا، شور مچایا گیا، لیکن ایک دہشت گرد نہیں مارا گیا، ایک خوارج نہیں مارا گیا۔ اگر پہلے واقعاً آپریشن ہوتا، اگر مارے جاتے تو آج یہ واقعہ نہیں ہوتا۔ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ حکومت اتنی کمزور ہے، نہیں، یہ آپ حکومت کی پالیسی ہے، ریاست کی پالیسی ہے۔ آپ آمدن اس طرح کر رہے، آپ بتاؤ اپنے ہدف کو، اپنے مقصد کو آپ کیا چاہتے ہیں، آخر کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ اور دوسری اب کیا ہے، اب بھی ہم سمجھتے ہیں حکومت ریاست مخلص نہیں ہے، ہم سمجھتے مخلص نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں کیسا اب اس قسم کا آپریشن ہم پہلی مرتبہ دیکھ رہے، پہلی مرتبہ سن رہے۔ کیا کہہ رہے؟ کہتی ہے حکومت ہم فلانی گاؤں میں آپریشن کریں گے۔ کتنے دن کے بعد؟ 2-3 دن کے بعد ہم آپریشن کریں گے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا اگر سمجھنے والا سمجھے تو اس کا معنی یہ ہوا، آپ اپنے اسلحہ جہاں جہاں ہیں ہم آپ کے وہاں آپریشن کرنے والے ہیں، آپ دوسرے علاقوں میں منتقل کر دو۔ ایسا ہے نا، 2-3 دن آپ پہلے کہتے کہ جناب علی ہم فلانے گاؤں میں آپریشن کرتے ہیں۔ کیا اس طرح آپریشن ہوتا؟ دہشت گردوں کو اس طرح پکڑا جاتا؟ اور اس کا معنی کیا ہے؟ ہم آپریشن کر رہے، آپ اپنے اسلحہ کو، جس گاؤں میں آپ کا اسلحہ ہے اس سے دوسرے گاؤں میں آپ اپنا اسلحہ کو منتقل کر دو۔ اور دہشت گردوں کو یہ کہنا ہے کہ جناب علی، دوسرے الفاظ میں یہ کہہ رہے کہ جناب علی آپ جہاں جہاں ہیں اپنے ٹھکانوں کو واپس چلے جاؤ، ہم 2 دن کے بعد آ جائیں گے۔ یہ کوئی آپریشن ہے؟ اس طرح آپریشن ہوتا ہے؟ ہم نے بہت صبر کیا، ہماری قوم نے معاہدہ کے اوپر عمل بھی کیا، ہماری قوم کا، جوانوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا۔ آپ پھر بھی اس طرح مت کریں۔ دیکھیں، آپ حکومت ہے، ریاست ہے، اس طرح اپنی رعیت کو یہ اس طرح جناب علی قتل و غارت گری کرنا، ان کو جناب کوئی روزگار پیدا کرنے کے بجائے ان کی روزگار کو چھیننا، ان کے مال کو لٹوانا، یہ کوئی ریاست نہیں ہے۔ خدا را آپ ایسا مت کریں، وگرنہ آپ خدا سے طاقتور نہیں ہے۔ خدا کی آواز اور مظلوموں کی صدا میں بھی پاور ہے، خدا طاقتور ہے۔ آپ اپنے ظلم میں ہی گرفتار ہوں گے اور آپ دنیا اور آخرت میں رسوا ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر ان حالات کے حوالے سے محترم سیکرٹری صاحب جلال صاحب بھی آپ سے اظہار خیال فرمائیں گے نماز کے بعد، اور اسی کے ساتھ دعا ہے پروردگارہ بحق انوار طیبہ چہاردہ معصومین، پروردگارہ اس جمع پر حاضرین پر اپنی رحمت برکت نعمت شامل حال فرمام۔ پروردگار